بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ رب کائنات جل وعلا ارشاد فرمایا، ہنالک دعا زکریا ربہ، جب حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے پروردگار عالم کو پکارا، قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، اے رب میرے مجھے اپنے پاس سے دے ستھری اولاد، انک سمیع الدعاء، بے شک تو ہی دعا سننے والا ہے۔ فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب، تو فرشتوں نے اسے آواز دی اور وہ اپنی نماز کی جگہ کھڑا نماز پڑھ رہا تھا۔ ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین، اللہ نے آپ کو خوشخبری دی ہے یحییٰ علیہ السلام کی، مصدقا بکلمۃ، جو اللہ کی طرف سے ایک کلمہ کی تصدیق کرے گا اور سردار ہوگا ہمیشہ کے لیے عورتوں سے بچنے والا اور نبی ہمارے خاصوں میں سے۔ سامعین گرامی، اس آیہ مقدسہ میں سے میں نے ایک لفظ کا چناؤ کیا ہے، وہ لفظ ہے وسیدہ، لفظ سید۔ آج کی گفتگو کا جو عنوان ہے وہ صرف اور صرف لفظ سید ہے کہ لفظ سید کہاں بولا جاتا ہے، کس کو کہا گیا، کس کو کہنا چاہیے اور کس کو نہیں کہنا چاہیے۔ آیا لفظ سید جو ہے یہ قرآن میں استعمال ہوا ہے، یعنی آیا ہے، حدیث میں آیا ہے، کس کو کہا گیا، اس کی ضرورت کیا پیش آئی؟ اس کی ضرورت یہ پیش آئی ہے کہ جوہلا کے اندر اس لفظ نے بہت زیادہ طول پکڑ لیا ہے۔ تم سید ہو یا امتی، تم سید ہو یا امتی، تم سید ہو یا امتی، وہ اس کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ سید امتی نہیں ہے اور امتی جو ہے وہ سید نہیں۔ اس لیے اس عام موضوع کو بیان کرنے کی ضرورت پڑی۔ یہاں ذکر حضرت زکریا علیہ السلام کا ہے۔ انہوں نے دعا مانگی کہ پروردگار عالم تو مجھے صاحب اولاد فرما۔ تو ابھی وہ اپنی جائے نماز پر کھڑے تھے کہ اللہ کے نوری فرشتوں نے ان کو آ کر خوشخبری دی کہ آپ کو خوشخبری ہو، ان اللہ یبشرک، اللہ رب العزت نے آپ کو بشارت دی بیحییٰ، حضرت یحییٰ علیہ السلام، باپ کا نام حضرت زکریا علیہ السلام اور جو بیٹا دینا ہے یبشرک بیحییٰ، اس کا نام حضرت یحییٰ علیہ السلام ہے، مصدقا بکلمۃ، اور وہ ایک کلمہ کی تصدیق کرے گا، من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ یہاں لفظ سید استعمال ہوا ہے سردار کے معنی میں۔ یہ قرآن کا پہلا مقام ہے جہاں سے لفظ سید آیا۔ اب اسی طرح دوسرے مقام پر لفظ سید قرآن میں آیا ہے،
واستبقا البابا وقدت قمیصہ من دبر والفیا سیدہا لدى الباب۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا دروازے کی طرف دوڑے، یوسف علیہ السلام آگے آگے تھے اور زلیخا جو تھیں وہ پیچھے تھیں۔ اب ہوا کیا کہ وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ، یوسف علیہ السلام کی قمیص کو زلیخا نے پیچھے سے اپنے ہاتھ سے پکڑا، اور وہ جو پکڑنے کی دیر تھی، دونوں جب دروازے کے پاس پہنچے تو سیدہ لدى الباب، انہوں نے دروازے کے پاس زلیخا کے شوہر کو پایا۔ یہاں سید کا معنی شوہر ہے۔ پیچھے جو پہلے مقام پہ سورہ آل عمران میں تھا، وہاں سید کا معنی سردار ہے، اور پارہ نمبر 12 سورہ یوسف میں آیت نمبر 25 ہے، یہاں سید بمانی سردار ہے۔ اب تیسری جگہ پہ بھی دو جگہ پہ لفظ سید استعمال ہوا ہے، اور تیسری جگہ پہ جو لفظ آیا ہے وہ سادات لفظ آیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں یہ سورہ احزاب ہے، یہاں قرآن مجید میں یہ لفظ آئے ہیں وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا سَبِيلًا، اور کہیں گے اے ہمارے رب، ہم اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کے کہنے پر چلے تو انہوں نے ہمیں راہ سے بہکا دیا۔ یہاں وہ لوگ اپنے سرداروں کو، اپنے بڑوں کو کہیں گے کب؟ قیامت کے دن رب کائنات کے سامنے جب ہوں گے تو وہ اپنا عارضہ پیش کریں گے کہ پروردگار عالم، یہ جو ہمارے بڑے لوگ تھے، بڑے بڑے ہمارے سردار تھے، انہوں نے ہمیں اپنے بڑوں کے کہنے پر چلے، جو وہ کہتے تھے انہوں نے بہکا دیا، انہوں نے ہمیں اس رستے سے ہٹا دیا۔ وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا، ہم نے اپنے سرداروں اور بڑوں کے کہنے پر چلے۔ اب یہاں کچھ لوگ ان لوگوں کو سردار اور بڑے جو کہتے تھے ان کے لیے لفظ سید استعمال ہوا۔ اب وہ بڑے کون تھے؟ وہ کافر تھے، جہنمی تھے، عذاب کے مستحق تھے، اور وہ گمراہ تھے۔ اب یہاں سرداروں کو ساداتنا سید کہا گیا، اس لیے کہ یہ جمع ہے اور پیچھے واحد لفظ آیا۔ تو قرآن مجید کی اصطلاح میں 3 مقامات پر پہلی جگہ پہ جو لفظ سید استعمال ہوا وہ سردار، اور سورہ یوسف میں جو لفظ استعمال ہوا وہاں خامد، شوہر اور میاں۔ اب یہاں جو لفظ استعمال ہوا سورہ احزاب میں قرآن مجید کے اندر، یہاں سرداروں اور اپنے بڑوں کے کہنے پر چلے، سردار بھی ہے اور بڑے بھی ہیں۔ یہاں قرآن میں 3 جگہ پہ لفظ سید استعمال ہوا ہے۔ اب اس سے آگے چلتے ہیں، پھر انشاءاللہ الرحمن حدیث سے کچھ اس کے حوالہ جات پیش کرتے ہیں کہ لفظ سید کس کس کے لیے استعمال ہوا ہے۔ عربی کی ایک لغت ہے جس کا نام ہے لسان العرب، یہ ابن منظور افریقی علیہ رحمہ کی ہے، اور اس کی جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر ہے 422۔ یہاں سید کا معنی جو پہلا معنی ہے وہ ہے مالک، اور جو دوسرا معنی ہے وہ ہے رئیس، گویا کہ مالک کو سید کہنا اور رئیس کو سید کہا گیا ہے۔ اور جو اس کا تیسرا معنی ہے وہ ہے معزز، اور اس کا چوتھا معنی قوم کی تکلیف کو دور کرنے والا،
اور اس کا پانچواں معنی جو غصے میں مغلوب نہ ہو، اور اس کا چھٹا معنی مغلوب نہ ہو، اور اس کا ساتواں معنی اپنی قوم پر فائق، اس کا آٹھواں معنی بردبار، اور لفظ سید کا نواں معنی سخی، اور 10واں معنی شریف، اور 11واں معنی فاضل، اور 12واں معنی اس کا سردار، میاں اور شوہر۔ یہ لفظ سید کے معنی ہے کہ کن کن کے لیے لفظ سید قرآن اور احادیث میں بولا گیا، اور لغت میں کن لوگوں کے لیے لفظ سید استعمال ہوا۔ یہ بخاری شریف میں لفظ سید استعمال ہوا ہے، یہ میں پوری احادیث پاک اس لیے پڑھوں گا، ایک تو ان لوگوں کا عقیدہ جو ہے جو الٹ پلٹ سوال کرتے ہیں، اور ان کا مقصد کہ امتی ہو یا سید ہو یا کیا ہو تم، وہ کان کھول کے سن لیں، ان کا صفایا ہو جائے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نمبر 3746 یعنی 3746 نمبر صحیح بخاری کی حدیث کوٹ کی ہے۔ حدثنا صدقہ حدثنا ابن عتیبہ حدثنا ابو موسیٰ عن الحسن سامع ابا بکر سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی منبر والحسن الى جنبه ينظر الى الناس مرة وإلی مرة ويقول ابنی هذا سید ولعله ان يصلح به بین فئتین من المسلمین۔ دیکھا تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ نبوت سے دیکھا تو وہ تشریف لا رہے تھے، آپ نے فرمایا لوگو یہ تمہارے سردار آ رہے ہیں، اور فرمایا یہ جو میرا بیٹا سردار ہے، ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے، اور یصلح به بین فئتین من المسلمین، یہ دو مسلمانوں کے گروہ میں اس وقت صلح کرائیں گے جب خون کی ندیاں بہہ چکی ہوں گی۔ اب اس سے میں جو ثابت کرنا چاہتا ہوں وہ یہ چاہتا ہوں کہ ایک گروہ تھا حضرت علی کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرا گروہ تھا جناب سیدنا حضرت امیر معاویہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہ دو جماعتیں تھیں، یہ دو گروہ تھے، اور امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر ارشاد فرمایا یصلح به بین فئتین، اس کی وجہ سے دو مسلمانوں کے گروہ میں صلح ہوگی۔ اس میرے بیٹے کی وجہ سے پتہ چلا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا گروہ بھی مسلمان ہے، اور جناب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا گروہ بھی مسلمان ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی موضوع پر جو دوسری حدیث کوٹ کی ہے اس کا نمبر ہے 3754۔ حدثنا ابو نعیم حدثنا عبد العزیز بن ابی سلمہ عن محمد ابن منقدر اخبرنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما قال کان عمر یقول ابو بکر سیدنا وآتق سیدنا یعنی بلال۔ یہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سردار کہا۔ پہلی حدیث میں جناب حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سردار کہا گیا، اور یہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سردار کہا۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تیسری حدیث کوٹ کی ہے، اور اس حدیث کا نمبر ہے 4121۔ حدثنی محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبہ عن سعد قال سمعت ابا امامہ قال سمعت ابا سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ یقول نزل آل قریظہ علی حکم سعد بن معاذ فارسل النبی صلی اللہ علیہ وسلم سعد فاتا
عليهما فلما دنا من المسجد قال للانصار قوموا الى سيدكم. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے دیکھا. آپ فرمایا قوموا الی سیدکم، کھڑے ہو جائیں، تمہارا سید آ گیا، یعنی تمہارا سردار آ گیا. یہاں حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سید کہا. اس کے آگے چلتے ہیں تو یہ حدیث کوٹ کی امام مسلم نے اور حدیث کا نمبر ہے 5940. وحدثنی الحکم ابن موسیٰ ابو صالح حدثنا ہقل یعنی ابن زیاد عن العزائی حدثنی ابو عمار حدثنی عبداللہ ابن فروخ حدثنی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا سید ولد آدم یوم القیامہ واول من شق عند القبر واول شافی واول مشفع واول مشفع. یہاں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اولاد آدم کا سید ہوں، میں اولاد آدم کا سردار ہوں. یہاں جو لفظ ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد آدم کا اپنے آپ کو سید قرار دیا. یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث تھی. اب اسی موضوع پر جو اگلی حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، اور اس میں امام ابو داؤد علیہ رحمہ حدیث نمبر لے کر آئے 4806. حدثنا مصدق حدثنا بشر ابن المفضل حدثنا ابو مسلمہ سعید بن یزید عن ابی نضرہ عن مطرف قال قال ابی انطلقت فی وفد بنی عامر الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلنا انت سیدنا. یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فقلنا انت سیدنا فقال السید اللہ، ہمارا سید اللہ ہے. یہاں لفظ سید جو ہے یہ اللہ رب العزت کی ذات کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا. پھر حضرت امام ترمذی علیہ رحمہ نے صحیح ترمذی کی حدیث نمبر 3664 اور 3665 اور پھر 3666. جو 3664 ہے اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے یہ لفظ سید استعمال کیا. میں پوری احادیث کی بات پڑھتا ہوں، سند بھی اور متن بھی. حدثنا حسن بن صبا بزار حدثنا محمد بن کثیر العبدی عن الاوزاعی عن قتادہ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأبی بکر و عمر ہازانی سیدہ قہول اہل الجنہ من الاولین والآخرین الا النبیین والمرسلین لا تخبرہما یا علی. اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، میرا ابو بکر اور میرا عمر یہ جنتی لوگوں کے سردار ہوں گے. یہاں لفظ جو ہے سید وہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے استعمال ہوا. اگلی حدیث میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا ہازانی سید قہول آل الجنہ اذا طالع ابو بکر و عمر فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہازانی سیدہ قہول آل الجنہ. یہاں بھی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے استعمال ہوا. اور اگلی حدیث جو 3666 ہے اس میں بھی یہ لفظ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے استعمال ہوا. آگے سے ابن ماجہ ہے، اور ابن ماجہ میں یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد پاک جو ہے یہ تقریباً 2 مرتبہ ہے،
اور یہاں بھی سید جو ہے وہ مختلف معنی میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، مختلف معنی میں۔ کبھی یہ لفظ نبی کے لیے استعمال ہوا، کبھی یہ لفظ سردار کے لیے استعمال ہوا، کبھی یہ لفظ خامد، شوہر اور میاں کے لیے استعمال ہوا، کبھی یہ لفظ امام حسن کے لیے استعمال ہوا، کبھی یہ لفظ فاروق اعظم اور صدیق اکبر کے لیے استعمال ہوا، کبھی یہ لفظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے استعمال کیا، اور کبھی اسی لفظ کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت جل شانہ کے لیے استعمال کیا۔ اور یہ لفظ کبھی الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ رضی اللہ تعالی عنہما، اور یہی لفظ حضرت امام حسن اور جناب سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے لیے بھی استعمال ہوا۔ اور صحیح بخاری میں یہی لفظ کئی اور کتابوں میں بھی ہے، یہی لفظ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت اماں جی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے بھی لفظ سید استعمال ہوا، اور یہی عرب کے جہلا سردار ان کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا۔ اب پھر میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر کوئی دوست جلدی سے اس کو سمیٹنا چاہے تو اس کے لیے بھی یہ فائدہ ہو جائے۔ قرآن میں جہاں یہ لفظ استعمال ہوا ہے سورہ آل عمران ہے، پارہ نمبر 3 آیت نمبر 39 ہے، سورہ یوسف پارہ نمبر 12 ہے اور آیت نمبر 25 ہے، سورہ احزاب پارہ نمبر 22 ہے اور آیت نمبر 66 ہے، صحیح بخاری ہے حدیث نمبر 4121 ہے، مسلم شریف ہے حدیث نمبر 5940 ہے۔ صحیح بخاری کی جو پہلی حدیث ہے اس میں سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سید کہا گیا۔ مسلم شریف کی جو 5940 ہے اس میں فرمایا کہ میں اولاد آدم کا سید ہوں۔ صحیح بخاری کی 3746 نمبر حدیث میں حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سید کہا گیا۔ ابو داؤد شریف کی حدیث 4806 جو ہے اس میں فرمایا انت سیدنا، فرمایا سید جو ہے میں بھی سید ہوں اور اللہ میرا سید ہے، انت سیدنا میرا سید جو ہے وہ اللہ ہے۔ اور ترمذی شریف کی 3665 نمبر حدیث اور 3664 نمبر حدیث، 3666 نمبر حدیث، یہاں حضرت ابو بکر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کے لیے لفظ سید استعمال ہوا۔ اور بخاری شریف کی 3754 میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو سید کہا۔ ابن ماجہ کی حدیث نمبر 95 ہے، یہاں بھی حضرت ابوبکر صدیق اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے لفظ سید استعمال ہوا۔ لغت کی کتابوں میں جو سب سے زبردست کی قسم کی لغت عربی ہے اس کتاب کا نام ہے لسان العرب، یہ ابن منظور افریقی کی کتاب ہے، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 422 ہے۔ سید بمعنی مالک، سید بمعنی رئیس، سید بمعنی معزز، سید بمعنی قوم کی تکلیف کو دور کرنے والا، سید کا معنی جو غصے میں مغلوب نہ ہو، سید بمعنی قوم پر فائق بردبار، سید بمعنی سخی، سید بمعنی شریف، سید بمعنی فاضل، سید بمعنی سردار، میاں اور شوہر کے لیے لفظ سید استعمال ہوا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔